صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ عز و جل، اس وقت امیر اہل سنت کے ساتھ ہم حاضر ہیں، اور آج یہاں پر ہمارے ساتھ مختلف ممالک کے اسلامی بھائی بھی ہیں۔ ابھی یہ انشاءاللہ پہنچ رہے ہیں، اور امیر اہل سنت کے ساتھ آج ان کی دعوت تھی۔ انڈونیشیا کے بھی ہیں، اور وہ ترکی سے بھی آئے ہیں، اور شام سے بھی آئے ہیں۔ شامی بھی عاشقان رسول اس میں شامل ہے۔ ترکی سے مراد وہ ترکی کے باشندے نہیں ہیں اپنے پاس، جو اسلامی بھائی ہیں جو وہاں مدنی کام کرتے ہیں۔ تو میں نے وہ امامہ شریف عرب اسلامی بھائیوں کی دل جوئی کے لیے ان جیسا پہنا ہے۔ ابھی انشاءاللہ بھی آ رہے ہیں، تو انہی کا انتظار بھی ہو رہا ہے۔ کھانا وغیرہ تو فارغ ہو گئے، تو اب بھی کچھ اور ان کے ساتھ بیٹھ کر انشاءاللہ مدنی پھولوں کا سلسلہ رہے گا۔ حسن رضا، یہ حسن رضا کو دیکھیں، حسن رضا کیا کر رہے ہیں، یہ دیکھیں حسن رضا یہ بھی اصرار کیا کر کر رہے رہے تھے، ہیں۔ اپنا امامہ اتار دیا کہ میرے کو یہ پہننا ہے، یہ پہنا ہے، پھر یہ اللہ کا کرم ہے کہ پہن لیا۔ نہیں پہنتے تھے، میں ایسا پہنوں گا۔ حسن رضا کیا کر رہے ہو؟ بولو مدینہ۔ اللہ بولو اللہ۔ اللہ انہیں تو خیر آپ پہچانتے ہوں گے، بڑی مشہور شخصیت ہو گئے۔ اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ الحمدللہ کل یہ تھے امیر سنت کے یہاں جنت ہال میں، اور جنت ہال میں پھر یہ ہوا کہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ایک انداز رہا، ساتھ ہی ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو نعلین مبارک امیر سنت کے یہاں جلوہ فرما ہے، تو ماشاءاللہ وہ نعل مبارک بھی سروں پر رکھی گئی، اور وہ بہت زبردست رقت بھرا منظر تھا۔ ٹھیک ٹھاک مطلب میں دیکھ رہا تھا کہ عاشقان رسول نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس نعل مبارک کی برکتوں پر رو رہے تھے، اور کلام بھی چل رہے تھے۔ دل کرو ٹھنڈا میرا، وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا، تم پہ کرو رو درود۔ یہ تعجب ہوا کہ جو ترکی کی مشہور شخصیت ہے یوسف منصور، یہ جو انڈونیشیا کی مشہور شخصیت ہے، ان کے پاس 8-10 لاکھ تو ان کے مدارس میں طلبہ ہے، اور خود یعنی کہ بہت اچھے اسکولر مانے جاتے ہیں۔ ان پر رقت تاری تھی، اور رو رو کے بیٹھ گئے تھے میرے پاس، اتنا رو رہے تھے۔ یعنی عشق رسول یا عاشقان رسول کہاں نہیں، بے شک الحمدللہ۔ حالانکہ کلام بھی اردو پڑھا جا رہا تھا، اردو نہیں جانتے، لیکن وہ انداز، کروڑوں درود، اور یہ نالے پاک کی جلوہ گری، نالے پاک منسوب سرکار سے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یعنی یہ تصور بندے کا کہ یہ وہ مطلب نالے پاک ہے کہ جس نے بارہا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدم چومنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور مبارک انگلیوں کے نشان تک بنے ہوئے اس میں۔ ماشاءاللہ تو ایسی عظیم نعمت کو اگر تصور باندھے کہ یہ بس مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے، آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا۔ یعنی اگر تلووں کو دیکھ لیتا تو روزانہ ایک چاند قربان کرتا قدموں پر۔ اور یہ وہ نالے پاک ہے کہ جنہوں نے بارہا نہ صرف طلبوں کی زیارت بلکہ طلبوں کو چوما ہے، ماشاءاللہ نہ جانے کتنے 100 بار، نہ جانے کتنی 1000 بار۔ تو وہ نالے پاک کا جو مطلب اصل جو منصوب ہے، ہمارے پاس شجرہ بھی ہے اس کا اسناد، تو اب اس کی زیارت ظاہر ہے کہ رقت کے ساتھ ہی ہو، اور درود و سلام پڑھتے پڑھتے ہاتھ باندھ کر، اور میرا اس نے ذہن میں اس وقت جو بھی دعا مانگی جائے قبول ہو۔ یہ ماحول بن گیا تھا الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، یہ محسوس کیا ہے کہ جہاں اس طرح کا کوئی روحانی سلسلہ ہو رہا ہوتا ہے نا، نقش نال پاک ہے، منہ مبارک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم، نعت رسول پڑھی جا رہی ہو، حمد و ثنا ہو رہا ہو، اس طرح کا کوئی بھی ذکر ہو رہا ہو، تو دیکھا یہ گیا ہے کہ اس طرح کا جب ماحول بن جاتا ہے نا، تو بسا اوقات نہ بھی سمجھ میں آتا ہو نا، تو اس کا وہ کیا کہتے ہیں اثر دل پر ہو رہا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم کی برکتیں کہ جب ہمیں بعض اوقات تلاوت سمجھ میں نہیں، مطلب معنی نہیں سمجھ میں آ رہے ہوتے، لیکن قاری جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کی قرات سن کر بھی
بے شک قلب میں نرمی پیدا ہوتی ہے اور جیسے کہ رونے کا دل کرتا ہے. سبحان تو ایسا دیکھا ہے کہ کئی لوگ قرآن سن کر رو رہے ہوتے ہیں جبکہ انہیں اس کے معنی مکمل طور پر سمجھ نہیں آ رہے ہوتے ہیں. جی تو شاید اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک روحانی طور پر ایک برکتوں کا نزول، رحمتوں کا نزول یہ دلوں کو نرم کر رہا ہوگا. ماحول کی برکت ہوتی ہے. اب یہ جو سب جمع ہوتے ہیں نا، اب ان میں کون اللہ کا مقبول بندہ ہے، کس پر تجلیات کی برسات ہو رہی ہے، کون رحمتوں میں ڈھانپا ہوا ہے، پتہ تھوڑی چلتا ہے. ہم تو وہ مطلب کہ جو مشہور شخص ہو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ، حالانکہ مطلب جو ایک پہلے یعنی کہ سادے سے کپڑے پہنے ہوئے اور استری بھی نہیں ہوئی اور اس طرح کا کوئی ایک ان نون اسلائی بھائی موجود ہے اور جس کو کوئی پوچھتا بھی نہیں، ہو سکتا ہے اسی پر تجلیات برس رہی ہوں اور ہم سب کو اس کا حصہ مل رہا ہو، اس لیے کوئی کنفرمیشن نہیں ہو سکتی. تو مجمع ہوتا ہے. سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد صاحب کی کتاب احسن الوعاء جو آداب دعا فضائل دعا کے نام سے مکتبۃ المدینہ سے ملتی ہے، تو اس میں ہے نا کہ مسلمانوں کا مجمع جو ہے قبولیت دعا ماشاء اللہ کے قریب ہے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب. مہمان آنا شروع ہو گئے. یہ مہمان آنا شروع ہو گئے ماشاء اللہ. اللہ وبرکاتہ. یہ ہمارے شیخ خالد ہیں، شیخ خالد ہیں ماشاء اللہ. نبہانی ہے ماما. لا هذا شامي هذا لبناني تبسم شامی. اكرمكم الله. بادن جی کی یہ بھی ہمارے شام کی اسلامی بھائی ہیں اور ماشاء اللہ امیر سنت سے ان کی بھی آپ ملاقات کے مناظر دیکھ رہے ہیں. اور محمد قصیر سید بھی ہیں. سید. کل رات کو کسی نے بتایا سید محمد بازنجکی شامی. الحاج لا ما في حاجة إن شاء الله. عمرہ. یہ دبے لفظوں میں کہہ رہے ہیں عطاری. ہاں عطاری. حاجی الطاري انا 3 مرات عمرة. ثلاثة مرات. حج عمرہ. حج ولا عمرة؟ لا عمره واحده في رمضان. حج اصغر عمرہ. ما شاء الله. لا في رمضان واحده في رمضان. الحمد للہ. الحمد لله. حاجی يجلس يجلس. لا یہ محمد قصیر یہ بھی شام کے ہیں ما شاء الله في ماشاء اللہ. ابھی یہ جرمنی البانیہ میں بھی دعوت اسلام کی. یہ ترکی کے ہیں ماشاء اللہ شیخ طارق الحمدللہ. یہ ہاں شام سے تعلق ہے ان کا، ملک شام. نحن سيدي ايضا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا نعم سيدي الشجره عندنا غير موجوده، عند ابناء عمنا موجوده. کہہ رہے ہیں ہم بھی سادات سے ہیں لیکن ہمارے پاس کوئی شجرہ نہیں ہے تو اس وجہ سے عند ابناء عمنا شرط موجوده. نہیں. شجرہ ہم نے ان کا بھی نہیں دیکھا. جو مسلمانوں میں مشہور ہو گیا نعم. بطور سید، وہ سید ہے علامہ نبہانی. امام نبہانی علامہ سید یوسف بن اسماعیل نبہانی. وہ سید لا هو من لبنان. هو لبنان. سیدی اسماعیل یوسف بن اسماعیل. سیدی یوسف بن اسماعیل نبہانی قدس سرہ نورانی فی کتاب اہل بیت الشرف المؤبد لآل محمد. آل محمد. الشرف المؤبد لآل محمد هو الكتاب اردو يتكلم. ترجمہ. ما شاء الله. اردو ترجمہ ہندی میرے پاس اردو ترجمہ ہندی موجود ہے. ہندی موجود. اس میں لکھا ہے کہ جو سید جس کا شجرہ ثابت النسب سننا دکھائی نہیں کہ جو ثابت النسب سید ہے. آگے بلا سننا جو ثابت النسب سید ہے اس کی تعظیم کو تو جی چاہتا ہے. ثابت النسب ہے. شیخ احمد ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. شیخ احمد یہ شیخ احمد ہیں، یہ بھی ترکی جرمنی میں ہوتے ہیں اور ہیں شامی. 12 میدان کھلو دیجیے. اچھا
یا رسول اللہ رحمت حال رحمت حال صلاة الرحمة حال صالة صالة الرحمة صالة الرحمة صالة الجنة صالة الجنة هنيئا لكم يا اسلام هنيئا لكم हेलो वन पानी आएंगे नहीं एक ला तीन शेख شيخ أيمن مريد طويل बहुत चेका जगह थी یہ بات پوری ہو جائے کیا ارشاد فرما رہے ہو آپ؟ وہ میں عرض کر رہا تھا کہ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی قدس سرہ نورانی نے لکھا ہے جو ثابت النسب سید ہے جس کا شجرہ موجود سید ہونے کا ثبوت موجود اس کا احترام کرنے کو تو جی چاہتا ہے تو اس کا احترام کرنا بھی اگرچہ ثواب ہے لیکن جو سید ثابت یعنی جس کا ثبوت بظاہر نہیں خالی مشہور یعنی بولتے ہیں کہ سید ہے تو اس کا احترام کرنے کو اتنا دل نہیں کرتا لیکن پھر بھی اس کا احترام کرے گا تو ثواب زیادہ ملے گا کیونکہ یہ نسبت کی وجہ سے احترام کر رہا ہے يعني هذا مو شرط كي يكون عنده شجرة سلسلة النسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما سيدنا يوسف بن إسماعيل رحمه الله سبحانه وتعالى وكتب في كتابه وقال يعني إذا أحد هو ثابت النسب يعني نسبه ثابت إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل واحد يشتاق أن يحترمه ويتأدب ويؤدب ولكن إذا أحد ليس عنده النسب ثابت إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولكن هو منسوب ويقول أنا منسوب إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وإذا أحد يحترمه هذا الشخص يثاب ويؤجر لماذا؟ للنسبة هو يحترم النسبة نعم ما شاء الله ما شاء الله یہ نسبت کا احترام کا ثواب زیادہ ملے گا کیونکہ نفس سے اس پر مائل ويؤجر على احترام النسبة الذي ليس له ثابت النسب لأن النفس لا يميل إليه يعني الذي ثبت النسب النفس يميل يعني يشتاق أن يحترم ولكن ليس ثابت النسب النفس لا يميل باحترام وإذا هو يحترم النسبة فيؤجر مضاعف إن شاء الله عز وجل صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ ہمارا سلسلہ جاری ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے اور کافی جو بابا جنہوں نے سلام کہا ہے سلام کا علیکم السلام جنہوں نے دعاؤں کا کہا ہے وبرکاتہ اللہ تعالیٰ سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرمائے ماشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد الشيخ حسن بعدين جي